قسم خدا کی یہ اس پاگل سے پالا پڑا ہے. چلو سنو دوبارہ. میں اس حدیث کے مطابق حدیث عمار جو بخاری میں 28ویں پارے میں ہے، جو ڈاکٹر مدد اللہ نے بھیجی ہے، اس کے مطابق سیدنا معاویہ کو باغی مانتا ہوں، لیکن اس طرح باغی جس طرح سیدنا علی سیدنا حسن حسین نے سمجھا. ٹھیک ہے. اب بات آ گئی، بچے کی طرح چمچ میں ڈال کے تم کھلانا پڑتا ہے، اس طرح کے جاہل ہو تم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس کلپ میں لاسٹ میں کہا کہ میں اس طریقے سے باغی سمجھتا ہوں جس طریقے سے حضرت علی، حضرت حسن اور حسین سمجھتے ہیں. یہ تو اور بھی خطرناک ہو جائے گا. وہ تو اس طریقے کا باغی سمجھتے تھے کہ وہ معاویہ بن سفیان کو ذرا پہن کر قتل کرنے نکلے تھے. تو وہ تو اس طریقے کا باغی جانتے تھے معاویہ بن سفیان، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاویہ بن سفیان کا قتل کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ صفین میں نکلے. اور صفین میں معاویہ بن سفیان کو انہوں نے ہرا بھی دیا، اور معاویہ بن سفیان نے نیزوں پہ قرآن اٹھوا دیے، اور اس کے بیٹے نے اہل بیت کے سر قرآن نیزوں پر اٹھوائے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غدیر خم، انہوں نے اس میں فرمایا تھا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اسے پکڑ لے گا کامیاب ہو جائے گا، جسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسرا میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے 3 بار فرمائی. نہ تو معاویہ مانا، معاویہ نے نیزے پر قرآن اٹھا دیا، اور نہ ہی اس کا بیٹا مانا، اس نے اپنے فوجیوں سے، گورنروں سے اہل بیت کا سر نیزوں پر اٹھوا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.